बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ख़राब है। मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से और अदालती एतबार से, सहाफ़ती एतबार से, हर एतबार से पाकिस्तान जो है वो मुसलसल अखलाकी गिरावटों में गिरता जा रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जिसमें आइन, कानून, जमहूरियत, अखलाकियात, इंसानी हकूक मुसलसल पामाल किए जा रहे हैं और एक जाली निज़ाम कायम किया हुआ है। आज 8 फरवरी है और साल है 2025। ठीक एक साल पहले पाकिस्तान के अवाम ने आज ही के दिन इलेक्शन में हिस्सा लिया और भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान के अवाम ने जोश व खरोश के साथ अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में आई, अपनी फैमिलीज के साथ आई और वोट कास्ट करके गई। 8 फरवरी 2024 को वोट कास्ट किया गया और पूरी दुनिया में, और जमहूरी रिवायात भी यही हैं, आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है और पूरी दुनिया का दस्तूर भी ये है कि वोट का जो है हक हर शहरी का है और उसमें बदयांती नहीं करनी चाहिए। और वोट के जरिए ही हुकूमतें बनती हैं और वोट के जरिए ही हुकूमतें गिरती हैं। लेकिन पाकिस्तान में साल 2024 में एक ऐसा मकरूह खेल खेला गया कि जिसके बाद ये इस बात को मुसल्लत कर दिया गया कि अब वोट की कोई अहमियत नहीं है, इंसान की कोई अहमियत नहीं है, शहरियों की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया, उनके आज़ाद उम्मीदवारों को मुंतखब किया और इसके बावजूद मुंतखब किया कि उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप जो इस वक्त भी मौजूद है वो भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तदार के ऐवानों तक पहुंचे। उस वक्त की जुडिशरी भी नहीं चाहती थी जिसके सरबराह काजी फायज ईसा थे और उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अब भी मौजूद है वो भी इस सारे खेल में हिस्सेदार था। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने बिल्कुल दूसरा फैसला दिया। लेकिन जो नतीजे जारी किए गए फॉर्म 47 की सूरत में वो दिए गए उन उम्मीदवारों को जो कि हारे हुए थे और जिनकी 17 नशिस्तें थीं उनको इख्तदार उनके हवाले कर दिया गया। और फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों, खासतौर पर पंजाब में, कराची में, बलूचिस्तान में और मरकज़ के इलाकों में, इस्लामाबाद में, तमाम इन इलाकों में, इन ख़ास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में वहाँ पे फॉर्म 47 तकसीम किए गए, यानी कमरे में बैठ के फैसला किया गया और ये इलेक्शन नताइज जारी किए गए। कोशिश ये थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम डिमोलिश कर देंगे और इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और पाकिस्तान के अवाम ने ये जाली निज़ाम भी कबूल नहीं किया। और उसके बाद जो गवाहियां आ चुकी हैं, जो दस्तावेजी सबूत आ चुके हैं और वो भी गैर सरकारी सतह पे, लेटेस्ट रिपोर्ट पतन की आई है, उससे पहले भी मुख्तलिफ हलकों की रिपोर्ट्स आती रही हैं। पतन ने अब ओवरऑल एक साल मुकम्मल होने पे जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर होश रुबा किस्म के इंकशाफात हैं और इस सारे इलेक्शन में जो कुछ किया गया, बदयांती के, धांधली के 64 नए तरीके ईजाद किए गए। ये तो वो 64 नए तरीके हैं जो पकड़े गए और जो पकड़े नहीं गए वो इसके अलावा हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है धांधली के अलावा कि जो मैंडेट अवाम ने दिया वो मैंडेट चोरी कर लिया गया। और इस बात का इकरार, इस बात का ये इकबाल जुर्म एतराफ़ कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नवाज के वजीर, मुशीर, रहनुमा मुसलसल कर रहे हैं कि ये सब कुछ एक जाली निज़ाम है। और इस वक्त हम बैठे, मौलाना फजलुर रहमान साहब यही बात कह रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी यही बात कह रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यही कह रही है, आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब यही बात कह रहे हैं। और तो और कल गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम हैदर साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि सारे का सारा ये जो निज़ाम है ये जाली निज़ाम फॉर्म 47 पे कायम है। पंजाब भरा पड़ा है फॉर्म 47 से, जाली नताइज से, कराची भरा पड़ा है। इवन उसने कहा कि इसमें पीपल्स पार्टी भी आती है तो इसमें भी कोई नहीं है। और उसने नाम लेके कहा, उन्होंने रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पंजाब, लाहौर, तमाम, कराची और तमाम के तमाम उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गिनवाए
کہ یہ سارے کے سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ کمشنر راولپنڈی اقرار کر چکے ہیں، اور نہ صرف اقرار کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے کہا مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ لیکن یہ تمام کے تمام شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کو دبایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، اور جوڈیشری کا بھی بالکل پتہ صاف کر دیا گیا ہے، اور غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری طریقے سے ایک پی سی او ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور اپنی پسند کی عدلیہ لائی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جائے، 26ویں غیر آئینی ترمیم اس لیے کی گئی ہے کہ یہ جعلی نظام جو ہے وہ قائم رہے، اور وہ صرف اس لیے پھر اسی جعلی نظام کے نتیجے میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، 3 سال کے بجائے 5 سال کر دیا گیا، اور وہ بھی اس کے بعد بھی ایکسٹینڈیبل ہے، تو 5 سال کا ٹینیور، اور اس کے بعد پھر 5 سال اور 10 سال کے لیے یہ راستہ کھول دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بندر بانٹ کی گئی ہے، اور اس بندر بانٹ کو اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، سوائے نون لیگ کے علاوہ باقی سب کہہ چکے ہیں کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور مسلم لیگ نواز بھی یہ کہتی ہے، وہ بھی کوئی حلف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے جیسے ماضی میں الیکشن ہوئے ویسے اب ہو گئے، اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ آج پھر اس پہ یوم احتجاج، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور آج کیا صورتحال ہے؟ دفعہ 144 نافذ ہے اسلام آباد میں، پنجاب میں، پورے ملک میں ایک ہو کا عالم ہے، اور ایک مسلط فاشسٹ نظام، ایون خیبر پختونخوا کی جو بیوروکریسی ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ آرڈر جاری کروائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نظام کون چلا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز آرڈر جاری کر رہے ہیں، اور دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں نہیں آنا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ساری کی ساری سیاسی آزادیاں بالکل کر دی گئی ہیں، اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ پاکستان کے باہر بھی اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور پوری دنیا سے احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، مطالبات آ رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان سے نت نئے مطالبات کیے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کی قومی سلامتی کمپرومائز ہو سکتی ہے، قومی مفادات کمپرومائز ہو سکتے ہیں۔ اور اب امریکی وکیل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شکیل آفریدی کو دے دیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے لیں، یعنی یہ بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے کہ شکیل آفریدی امریکہ کے حوالے کیا جائے، اور ایک دن خبر آئے گی کہ یہ ہو گیا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو یہ پریشر مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور جوڈیشری کے اندر بھی آنریبل ججز خطوط لکھ رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ غیر آئینی اقدامات مت کیے جائیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو کہ جیلوں میں قید ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکنان سیاسی قیدی قید ہیں، رہنما قید ہیں، اور مسلسل ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج عمران خان نے کال دی ہوئی ہے، لیکن آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو کہیں جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت بحال ہو جاتی ہے تو تمام کے تمام یہ خاندانی سیاست ختم ہو جائے گی، اور اس خاندانی سیاست کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اور اس کو بچایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ان پہ بہت پریشر ہے جی، اور ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں سنجانی کے حوالے سے جو پچھلا 26 نومبر کا، تو عمران خان صاحب کو ایک پورے کا پورا ایک جو اس دن ہوا، عمران خان صاحب کو اس وقت بھی اور آج بھی بڑی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ ہمارے ساتھ مفاہمت کر لیں۔ وہی 26 نومبر کو اسلام آباد کا قتل عام ہوا، اس میں ایک آپ کو دلچسپ بات سناتے ہیں جی کہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ 26 نومبر کا جو ہے جلسہ وہ کیسے کال آف ہوا، کیسے نہیں ہوا، قتل عام کا ذمہ دار کون ہے، سنجگانی جانا تھا، ڈی چوک جانا تھا، یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جی 4 لوگوں کو کہا گیا، 4 رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کے کہ آپ جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں، اور انہیں کہیں کہ یہ جلسہ جو ہے وہ
اس مارچ کو پوسٹ پون کر دیں جو 26 نومبر کا احتجاج ہے۔ اور اس میں علی محمد خان صاحب تھے، شیر افضل مروت تھے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، اور بیرسٹر گوہر کو کہا گیا اور بیرسٹر سیف کو کہا گیا۔ علی محمد خان صاحب نے انکار کر دیا اور یہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف کیا جا رہا تھا، اور شیر افضل مروت صاحب بھی نہیں گئے۔ بیرسٹر گوہر اور پھر گئے بیرسٹر سیف گئے اور ان کو بھیجا گیا، اور انہیں کہا گیا جی کہ سنگجانی کے حوالے سے آپ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی علم ہی نہیں باہر ہو کیا رہا ہے۔ پھر ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے کہا کہ میری بات کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری آپ بات کروائیں علی امین گنڈا پور سے، تاکہ میں صورتحال کو سمجھوں، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور سے بات کروائیں۔ تو پھر ملٹری لیڈرشپ نے اس بات کا اہتمام کیا اور جیل سے علی امین گنڈا پور سے بات کروائی گئی، اور عمران خان صاحب نے پوچھا کہ بشرا بی بی کدھر ہیں، تو بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آگے جا چکی ہیں اور میں پیچھے ہوں۔ تو اس کے بعد یہ بات پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ گئے بیرسٹر گوہر، دوبارہ سے ان کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یاد آیا کہ ہیلی کاپٹر دیا گیا، اس کام کے لیے ہیلی کاپٹر دیا گیا بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے، کہ آپ جہاں بھی وہ پڑاؤ تھا، 24 نومبر کی بات ہے یہ، کہ 24 نومبر کے وقت ان کو باقاعدہ ہیلی کاپٹر پہ بھیجا گیا جلسہ گاہ جہاں پہ یہ جلوس چل رہا تھا، خیبر پختونخوا کی حدود میں تھا، وہاں بھیجا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے کہ آپ وہاں پہ جا کے ہماری بات کروائیں۔ تو ان کی ہیلی کاپٹر پہ وہ گئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب آتے ہیں، دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے بیرسٹر گوہر کی، اور بیرسٹر گوہر کے پاس بیرسٹر گوہر جب جیل میں جاتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیرک سے نہیں آتے۔ اس کے بعد بات کروائی جاتی ہے، جو اس وقت آفیشلز تھے، ملٹری لیڈرشپ کے نمائندے تھے، انہوں نے پھر بات کی نمبر 1 سے۔ اب یہ نمبر 1 کون سے ہیں یہ اس کا ابھی تک علم نہیں ہے، لیکن نمبر 1 سے بات کروائی گئی اور ان سے پرمیشن لی گئی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آ رہے اور بیرکس سے، تو پھر بیرسٹر گوہر کو ہم بھیج دیتے ہیں بیرکس میں بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر بیرسٹر گوہر کو عمران خان کی بیرک میں بھیجا گیا، اور بیرسٹر گوہر نے فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب کی بیرک دیکھی، وہ کال کوٹری جہاں پہ عمران خان کیمپ پذیر تھے۔ تو عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور مجھے ایکچوئل سچویشن چاہیے، بتائیں کہ وہ ہیں کدھر، اور میری بشرا بی بی سے بات کروائی جائے اور مجھے بتایا جائے، اور اس کے بعد ہی میں کروں گا۔ تو بہرحال ان کی منت سماجت کی گئی، اور پھر انہیں کہا گیا کہ جی آپ ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری اگر بشرا بی بی سے بات کروا دیں تو میں ویڈیو ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ اگلے دن پھر یہ ہوا، یہ 25 تاریخ کا واقعہ ہے، کہ اس کے بعد پھر دوبارہ بیرسٹر گوہر کو بھیجا گیا بیرکس میں۔ تو عمران خان صاحب نے جیل میں بھیجا گیا، تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تیاری کرتا ہوں، اور وہ تیار ہوئے۔ اور اس کے بعد جی ایک دن پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ موبائل فون کون سے ہیں، انہوں نے کہا کہ موبائل فون میرے نہیں ہیں بلکہ یہ ملٹری لیڈرشپ کے ہیں، یعنی کہ ملٹری آفیشلس کے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس پہ میں نہیں کرواؤں گا، کیا پتہ یہ کون سی بات نشر کریں اور کون سی بات نہیں کریں۔ تو پھر اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ بیرسٹر گوہر کا فون دے دیا جائے۔ تو بیرسٹر گوہر جب گئے اور انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے لکھا، لیکن پھر کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے پھر وہ بیان ریکارڈ نہیں کروایا، اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس کے بعد پھر یہ اسلام آباد میں گولی چلائی گئی اور پھر قتل عام ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے، یہ سچویشن ہوتی رہی، اور عمران خان سے اس حد تک رابطے کیے گئے، اور اب بھی عمران خان صاحب سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب آپ ہماری بات مان لیں اور ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں،
اور इसके बावजूद कि बाहर से भी प्रेशर आ रहा है और सिफारिशें भी करवाई जा रही हैं और इमरान खान साहब से भी कहा जा रहा है कि खुदा के लिए आप रिहा हो जाएं, लेकिन वो रिहा नहीं हो रहे। तो उनका एक ही पॉइंट है, एक ही एजेंडा है और वो कहते हैं कि मेरे मुतालबात पूरे कर दें और मेरे तमाम सियासी कारकुनों को, रहनुमाओं को रिहा कर दें। उसके बाद 9 मई पे कमीशन बनाएं और 26 नवंबर पे कमीशन बना दें और बात ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर अगला काम करेंगे। लेकिन मामला जो है वो ये हल नहीं हो पा रहा, ना ही 9 मई पे कमीशन और ना ही 26 नवंबर पे, क्योंकि दोनों में हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकार जो हैं वो फंसते हैं। तो बहरहाल दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की तस्वीर बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होकर वो तस्वीर बनवाई, नाश्ते की टेबल पे वो गए थे, नाश्ते के तकरीब में बल्कि कहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। उनके वालिद साहब 2 दफ़ा सदर 2 दफ़ा उनको सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ। इस वक्त वो सदर पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह की तस्वीर नहीं जारी करनी चाहिए। एक महज एक बचपना ही है और तो कुछ नहीं कह सकते, कम से कम बचपना है। तो बहरहाल जी ये सिचुएशन चल रही है, ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब इलेक्शन आज तमाम तर कवरेज पाबंदी कर लगा दी गई है जी। टीवी चैनल्स को हुक्म दिया गया है कि 8 फरवरी धांधली और 8 फरवरी के इलेक्शन के चोरी शुदा नताइज, इसके बारे में आपने कोई बात नहीं करनी अपने प्रोग्राम्स में। तो मुकम्मल तौर पर एक सेंसरशिप आयद कर दी गई है और दोबारा से हुक्म हाकिम है कि जनाब ज़ीरो टॉलरेंस। यह है सिचुएशन, यह सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।